وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ بیئر کی بوتل پڑی تھی۔ یقیناً وہ تینوں پارٹی کر کے سوئی تھیں، کیونکہ وہاں ٹیبل کے پاس 3 چیئرز تھیں۔ جب پارٹی ہی کرنی تھی تو کتے کی طرح کیوں لڑ رہی تھیں؟ اس نے خوف سے سوچا تھا اور قدم اپنے بیڈ کی طرف بڑھا ہی دے کہ کسی نے اپنا ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر چیخ تھی، چیخ کیوں رہی ہے؟ تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ یہ وہی لڑکی تھی جو دوسری لڑکی سے لڑ رہی تھی۔ زوبیہ کو خوف محسوس ہوا تھا اس سے اور اس کی حالت سے۔ ایسے کیا گھور رہی ہے؟ اب کہ وہ لڑکی زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش اور بیئر کی اسمیل سے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ چل یہ سب صاف کر، مفت میں نہیں رکھا تجھے یہاں، اور اگر تو نے زبان چلائی تو زبان کاٹ دوں گی۔ سختی سے اس کا بازو دبوچے وہ ہررائی۔ چل لگ کام پر، اسے زور سے دھکا دیتی وہ اپنی جگہ پر جا کر بستر میں گھسی تھی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے سوال جواب کرتی، بس غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو اس لڑکی کو مار مار کر منہ لال کر دیتی۔ جب تک رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک برداشت کر، خود کو تسلی دیتے اس نے ڈراور سے گلو نکال کر پہنے تھے اور ناک بند کرتے ان بوتلوں کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی اس نے جلدی ہاتھ چلائے تھے۔ اگر آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیتے بابا تو میں یوں ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ اتنا گند اس نے کبھی صاف نہیں کیا تھا جتنا اس نے ایک رات میں کیا تھا۔ سارا کام سمیٹتی وہ 5 بجے فارغ ہوئی تھی۔ جلدی سے شاور لے کر الارم لگا کر وہ سوئی تھی۔ حسب توقع آنکھ کھلی تو وہ تینوں سب کچھ پوچھ کر سو رہی تھیں اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مرتے مرتے تیار ہو کر اپنا سامان لاک کر کے وہ یوں ہی آئی تھی۔ سر میں درد، بھوک سے برا حال، اس سے لیکچر پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ آج تو شیعہ بھی نہیں آئی تھی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ السلام علیکم، موئز کی آواز پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ موئز، آنکھوں میں کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سہلا گیا تھا۔ آجاؤ باہر چلیں، اسے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ خود سے پوچھتی وہ اس کی تقلید کرتی باہر آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے موئز؟ آئیز کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ چیئر پر بیٹھتے اس نے پھر پوچھا تھا۔ تم بتاؤ، تم کیوں بیمار لگ رہی؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ میرا تو برا وقت چل رہا ہے، رات کا سوچ کر اس کا کلیجہ جل گیا تھا۔ بس میرا بھی یہی سمجھ لو۔ بولتے ہوئے اسے رات کا منظر آیا تھا جب وہ ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہاں پارٹی اپنے زوروں پر جائی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تھا مگر میوزک کی آواز، شور چیخیں، اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، کلاس اب کوئی ہے نہیں تو بنک کر کے کوئی اور جگہ دیکھنے چلتے ہیں۔ زوبیہ کی بات سے ایگری کرتا وہ اپنا بیگ پہن کر اٹھا تھا۔ وہی سب سے پہلے بینک چلتے ہیں، مجھے کارڈ ایکٹیو کروانا ہے۔ ابھی نہیں ہو سکتا ہے، بس میں بیٹھتے اس نے زوبیہ کو بتایا تھا۔ کیوں؟ یہاں بینک اسٹرائک چل رہی ہے۔ واٹ؟ یار کیا مصیبت ہے، یہاں بھی یہ سب ہوتا ہے؟ میں تو سمجھتی تھی پاکستان میں ہی یہ سب ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ویسے بھی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ موئز کی بات سے اس نے اتفاق کیا تھا۔ موئز نے اس کے آگے ایک پیپر رکھا تھا، بیگ سے کہا، یہ کیا ہے؟ ان تمام روم کے ایڈریس ہیں جو کم رینٹ پر ہیں، میں نے سرکل بنایا ہوا ہے، ہمیں ان سب جگہوں پر جانا ہے۔ موئز کو اس نے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی پوری تیاری سے آیا تھا، بس ان کی مطلوبہ جگہ پر رک چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسٹور سے اپنے لیے چپس اور بسکٹ کا پیکٹ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر موئز نے ڈور بیل بجائی تھی، تبھی دروازہ کھلا تھا اور ایک عجیب سی چینی نقوش کی حاملہ عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر زوبیہ نے موئز کو دیکھا۔ روم؟ اس نے ایشین ہونے کی وجہ سے انگلش میں پوچھا تھا۔ یس، موئز کے کہنے پر وہ انہیں اندر لے کر آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ زوبیہ کا دل کیا الٹیاں کر دے۔ وہ روم تھا؟ اس کی شکل دیکھ موئز نے بمشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ وہ کوئی اسٹور ٹائپ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے کونے پر کموڈ اور شاور لگا تھا اور دوسرے کونے پر اسٹو اور سنک، سامنے ایک چھوٹا سا بیڈ، چھت پر لگے جالے دار دیوار پر سیلن۔ وہ کہیں سے بھی رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ معذرت کرتے باہر آئے تھے۔ یار ویسے تمہارے لحاظ سے تو بالکل آئیڈیل روم لگا مجھے۔ اس کی صورت دیکھ موئز نے اسے چھیڑا تھا جس پر اس نے ایک مکہ اسے رسید کیا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ سے دوسری اور دوسری سے تیسری جگہ گئے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ اتنے بڑے شہر میں ایک ڈھنگ کا کم رینٹ کا گھر نہیں ہے، یہ شاید ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے۔ پورا دن کی خواہی کے بعد وہ رات گئے گھر واپس آئے تھے اور بنا کچھ بھی سوچے سمجھے نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی، کیونکہ ابھی وہ کوئی بھی تماشا برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اگلا دن پھر شروع ہوا تھا اور ناکامی پر ختم ہوا تھا۔ مسلسل 4 دن ان کے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس وقت دونوں شدید مایوسی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ زوبیہ، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ موئز کو جھٹکا لگا تھا۔ پاگل ہو، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو اتنا طویل سفر ہے، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے زوبیہ کو دلاسا دیا تھا، مگر چپ ہونے کی بجائے وہ مزید رونے لگی تھی۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے لیے آسانی ہو۔ مانتی ہوں میں نے غلطی کی، مگر کیا اتنی بڑی ہے میری غلطی؟ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، ایک شرابی سے شادی کر کے کیسے زندگی گزارتی میں؟
اور تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم بھی تو ظلم برداشت کیا، تم بھی تو اپنے ماں باپ کو انصاف دلانا چاہتے ہو نا، تو کیوں ہماری راہ میں اتنی رکاوٹ ہے؟ وہ تھک گئی تھی اس لیے پھٹ پڑی تھی۔ شیا نے اسے یوں روتے دیکھا تو جیسے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کی دوستی محض 1 ہفتے کی تھی، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ زوبیہ اور موئز دونوں ایک طرح کے ہیں۔ سو پلیز رو نہیں۔ میں تھک گئی ہوں شیا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ روز روز ان چڑیلوں کی سنو، آدھی آدھی رات باہر بیٹھ کر گزارو۔ کوئی تو ایسا راستہ ہو جو ہمیں اس جہنم سے نکال سکے۔ ایک راستہ ہے۔ اس کی بے بسی پر شیا نے بالآخر اس کی مدد کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ قبول کرے گی بھی ہے کہ نہیں۔ کیسا راستہ؟ موئز فوراً آگے ہو کر بیٹھا تھا۔ میری آنٹی ہیں، ان کا گھر یہاں سے قریب بھی ہے اور خالی بھی، جسے وہ رینٹ پر دینا چاہتی ہیں۔ رینٹ بھی بہت کم ہے۔ تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں پہلے؟ اس لیے کیونکہ ان کی ایک کنڈیشن ہے۔ کیسی کنڈیشن؟ ہمیں ہر کنڈیشن، ہر شرط منظور ہے۔ وہ بے صبری ہوئی تھی۔ موئز کو اس کی جلد بازی پر ہنسی آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ لڑکا تھا، کیسے بھی کر کے سفر کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی تھی، اس کا زیادہ مسئلہ تھا۔ وہ اپنا گھر میرڈ کپلز کو دیں گی بس، کیونکہ وہ تھوڑی پرانے زمانے کی ہیں اور تمہیں پتہ ہے یہاں سب لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں۔ تو اگر تم لوگوں کو میں وہاں لے کر جاتی ہوں تو بھی تم لوگوں کے پاس میرج سرٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے۔ شیا کی بات میں ان دونوں کو چپ لگی تھی۔ دیکھو، بس اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا تھا، مگر میں یہی کہوں گی تم دونوں کے مسئلے کا ایک یہی حل ہے میرے پاس۔ تم دونوں سرٹیفکیٹ لے لو، اس طرح تم دونوں کے رہنے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اور پھر میری آنٹی کی بیکری میں تم جاب بھی کر سکتی ہو اور موئز انکل کے ساتھ ان کے کیفے پر جاب کر سکتا ہے۔ وہ بہت اچھی ہیں، بہت۔ پر تم پاگل ہو شیا، میں کیسے میرج سرٹیفکیٹ؟ یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، سوری۔ موئز نے بھی ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ شیا نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ دیکھو، اس طرح تم لوگ کبھی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملے گی، میری بات مانو۔ آج کل کانٹریکٹ میرج تو بہت کامن ہے یار۔ جب تم لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ کانٹریکٹ ختم کر دینا۔ شیا کی بات پر وہ دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یہ 1-2 دن کے مسئلے نہیں تھے، انہیں واقعی ابھی ایک جاب اور رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر شیا کو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم زوبیہ سے پوچھ لو۔ بہت دیر کے بعد ان دونوں کو موئز کی آواز آئی تھی۔ شیا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ سو کم آن! اس نے زوبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اوکے، اگر یہ ہماری مشکلوں کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ اوکے، پھر کل ہم میرج رجسٹرار کے پاس چلیں گے۔ ہاؤس اور رجسٹریشن میں کل لے آؤں گی اور ہم وہاں انہیں ساری بات بتا دیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم اسلامک پریئر ہال میں نکاح کریں گے۔ موئز نے جسے کچھ سوچ کر اسے کہا تھا، مگر سرٹیفکیٹ لازمی ہے موئز۔ شیا نے اسے بتانا لازمی سمجھا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ نکاح کے بعد ہم سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہمیں گھر دیکھنا ہے، اور اگر آنٹی نے دینے سے منع کر دیا تو ٹھیک ہے، پھر ابھی چلو۔ شیا خوشی خوشی ان دونوں کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ گھر واقعی کمال کا تھا اور سستا بھی۔ ان دونوں نے صرف کانٹریکٹ میرج کو چھوڑ کر سب انہیں بتایا تھا، یہ بھی کہ وہ کل شادی کر رہے ہیں، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور فوراً انہیں اوکے کر دیا تھا۔ اب بس ان دونوں کو کل کا انتظار تھا۔